اور شیطان کا قصہ۔ ایک عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہوا۔ وہ اپنے گھر گیا اور اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، تم یہ فضول کام کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اس درخت کو کاٹ دینے سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ عابد کو اس کی بات سن کر سخت غصہ آ گیا۔ آخرکار دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ چند لمحوں میں شیطان گر گیا اور عابد اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے جب اپنی شکست دیکھی تو کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم دونوں آپس میں ایک سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں۔ تم اس درخت کو مت کاٹنا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 2 دینار تمہیں دیا کروں گا، اور وہ دینار روزانہ تمہارے تکیے کے نیچے تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ ان سے تم اپنی ضروریات پوری کرنا اور اگر چاہو تو غریبوں کی مدد بھی کرنا۔ عابد اس بات پر راضی ہو گیا اور درخت کو کاٹے بغیر ہی واپس آ گیا۔ 2 دن تک تو عابد کے تکیے کے نیچے 2 دینار ملتے رہے، لیکن تیسرے ہی دن سے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر عابد نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر غصے سے اٹھا اور کلہاڑا لے کر درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر سے شیطان کھڑا نظر آیا۔ شیطان نے عابد سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا کہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں ایک بار پھر لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو مارنے لگے، لیکن آج شیطان نے عابد کو ڈھیر کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا، اگر تم نے درخت کاٹنے کا سوچا بھی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عابد ڈر گیا اور کہنے لگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس درخت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم مجھے چھوڑ دو اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلے تم ڈھیر ہو گئے تھے، لیکن آج تم نے مجھے ڈھیر کیسے کر دیا؟ شیطان نے جواب دیا کہ پہلی بار تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے تم نے مجھے ڈھیر کر دیا تھا، کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص دل سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اس مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں بلکہ تمہارا سارا غصہ اس لیے تھا کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے، اس لیے اس بار تم ہار گئے اور میں جیت گیا۔